السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اہمیت کے بارے میں تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مضمون اور کالم نگاری کا۔ یاسر پیرزادہ کا نام سنا ہے کسی نے؟ یاسر پیرزادہ جنگ میں لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، کالم نگار ہے۔ تو اس نے 2011 میں ہم سادسہ درجہ میں پڑھتے ہیں، سود 1 اور سود 2 کے نام سے 2 کالم لکھے تھے، ایک لگاتار 2 دن۔ تو انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا تھا باقاعدہ دلائل کے ساتھ، اور کہا تھا کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں جو آئے آپ خود مطالعہ کرو، اور بہت سارے دلائل دیتے۔ تو ہمارے استاد مفتی ابو البابا صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں انسان کا مقابلہ جہاں ہو رہا ہو تو مقابلہ اسی میدان میں ہوتا ہے نا۔ فرض کرو ہماری لڑائی یہاں پہ ہو رہی ہے اور میں وہاں کورنگی میں جا کر بم پھوڑ دوں، تو دشمن یہاں پر ہے اور میں وہاں، یہ تو مناسب نہیں ہوا نا، انصاف نہیں ہوا۔ تو مقابلہ آج کل ہمارا میڈیا کے میں، اخبارات میں۔ ابھی اس کے کالم کو ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہزاروں لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا تو ذہن اس نے خراب کر دیا نا۔ اگر ہم ابھی سود کے حرمت پر 100 کتابیں بھی لکھ لیں تو کتنے لوگ اس کو پڑھیں گے؟ جتنا اس کی بات لوگوں تک پہنچی، ہماری یہ 100 کتابیں پہلے تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، کوئی خرید لے پھر پڑھنا، بہت ساری کتابیں ہم نے خرید کر رکھی ہے، کھولی تک نہیں۔ اسی طرح ہے۔ تو آج کل یہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ علماء اس میدان میں آئیں اور اپنے جو اندر کی صلاحیتیں ہیں اس کو اس فیلڈ میں بھی تھوڑا سا جو ہے، یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کر۔ زاہد الراشدی صاحب فرماتے، مولانا زاہد الراشدی صاحب نام سنا ہوگا، کہتے ہیں میں طالب علمی کے زمانے میں میرا ایک کالم شائع ہوا کسی اخبار میں، تو پھر میں نے استادوں کو کہا میں پڑھنا چھوڑ رہا ہوں، بس میں لکھوں گا اور اپنا وہ کروں گا اور پڑھنا میں چھوڑ رہا ہوں۔ استادوں نے بہت سمجھایا لیکن میں نے کہا نہیں۔ پھر 1-2-3 کالم شائع ہوئے، اس کے بعد میں لکھنا چاہ رہا ہوں لکھ نہیں سکتا ہوں۔ تو میں نے ایک استاد سے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ میں لکھنا چاہ رہا ہوں لیکن میں لکھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ٹینکی تھی وہ خالی ہوگی، کہ ٹینکی میں کچھ ہوگا تب ٹنٹی سے کچھ پانی وغیرہ نکلے گا، تو آپ کی ٹینکی میں جتنا مواد تھا وہ سارا ختم ہو گیا، ابھی کہاں سے تحریر میں جان جائے گی۔ تو پڑھائی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور اس طرح بھی تھوڑی سی توجہ۔ ماشاء اللہ آپ کی ندا و طالب کے نام سے جو مضامین آپ لوگ لکھتے ہیں بہت اچھی، مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں دل کھول کر جو ہے آپ لوگ لکھا کریں، یہ ابھی سے آپ کی مشق ہوگی، پھر جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آگے آپ بہت آگے چلے جائیں گے۔